بھی آپ کو براہ راست لیے چلیں گے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ 17 18 19 20 تو اوریجنلی جو انویٹیشن آئی تھی میں نے ریگریٹ کیا تھا، کیونکہ میں وہ کانفرنس اٹینڈ کر کے جب بائی دا ٹائم پہنچتا تو وہ 20 کی جمعے کی یعنی رات ہوتی تو میں وہ نہیں کر سکتا تھا، تو آبویسلی میں نے وہ بزنس نہیں چھوڑنا تھا یو این والا۔ لیکن وہ یو این کی کانفرنس پہ جو ڈیولپمنٹ ہوئی 2-3 ہفتے ایڈوانس، وہ یہ ہوئی کہ وہ کانفرنس بس شروع ہوگی، چونکہ اس وقت جو مڈل ایسٹ کی صورتحال تھی وہ اس کے حوالے سے وہ کانفرنس کو شروع ہوتے ہی پرپوز کیا جائے گا یو این میں کہ اس کو ملتوی کر دیا جائے، اس کو پوسٹپون کر دیا جائے اور نئی ڈیٹ جو ہے وہ لیٹر آن اناؤنس ہوگی۔ تو اس کے لیے تو جانے کا کوئی جواز نہیں تھا، تو پھر میں نے جو ہمارے وہاں پرماننٹ ریپرزینٹیٹیو ہیں امبیسڈر عاصم افتخار صاحب کو، ان کو بھی ڈیلیگیٹ کیا کہ وہ جو منسٹریل یو این کانفرنس آف پیلسٹین ہو رہی تھی وہ پھر اس پہ میری نمائندگی کریں، پاکستان کی نمائندگی کریں، اور وہ بیسیکلی وہ شروع ہونی تھی اور پرپوز ہو کے پوسٹ پون ہو جانی۔ تو پھر وہ اس نے مجھے اپرچونٹی پھر دی کہ میں 18-19 تو ٹریول ہی نہیں کیا جو کہ کرنا تھا اوریجنلی، 20 کو ہی ٹریول کیا یہاں سے صبح کی فلائٹس اور وقت پہ 1 گھنٹہ پہلے اس ایونٹ سے پہنچ کے، تو اس میں شرکت کی، پاکستان کی نمائندگی کی۔ ایز آلویز طیب اردوان صاحب بہت گرم جوشی سے ملے اور ہماری قیادت کو بھی پوچھا، سلام بھی دیا، اور ہمارا جو پرو ایکٹیو رول انہوں نے دیکھا اور ہمیشہ دیکھتے ہیں اس کو بھی انہوں نے بڑا سراہا۔ اور چونکہ او آئی سی جو تھی یہ سمٹ نہیں تھا، یہ کونسل آف فارن منسٹرز کی یہ میٹنگ تھی، 51st میٹنگ آف دی کونسل آف فارن منسٹر۔ یہ کافی دیر پہلے طے ہوئی تھی، یہ امیجیٹلی نہیں طے ہوئی تھی، کافی پرانی، اس کی کچھ ہفتے پرانی اس کی فکسیشن ہو چکی تھی۔ تو اس حوالے سے پھر انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ نیکسٹ ڈے یعنی سیٹرڈے کو انہوں نے کہا کہ آپ او آئی سی کانفرنس اٹینڈ کریں گے، لیکن مجھے بھی، میں نے اپنے وزیر خارجہ کو ساتھ ہی تھے وہ حقان فیضان صاحب، ان کو میں نے کہا کہ آپ کو مجھ سے ملوانا ہے، تو وہ ہماری بائی لیٹرل بھی ایک قسم کی ترکی کے ساتھ میری فکس ہو گئی۔ مین جو ایونٹ تھا وہ سارے کے سارے او آئی سی جب شروع ہوئی تو چونکہ ایران کے حوالے سے کافی زیادہ اسرائیل اور ایران چند دنوں سے بڑے ہائی پچ پہ جا چکے تھے، اور اس میں ہم جو بھی اپنا رول ادا کر سکتے ہیں اپنا یو این سیکورٹی کونسل کے حوالے سے وہ تو ہم نے کیا، اور ہمارے ساتھ چائنا، رشیا نے بھی بڑی سپورٹ کی، الجزائر نے بھی شروع میں سپورٹ کی۔ لیکن یہاں بھی ہم نے کچھ ساتھیوں سے بات کی کہ چونکہ او آئی سی تو براڈر ایجنڈا ہوتا ہے، فلسطین تو چونکہ اب کافی چل رہا ہے کافی عرصے سے، تو اس کا تو ایجنڈا ہوتا ہی ہے، تو ایران کے حوالے سے ہم چند ساتھیوں نے، فارن منسٹرز نے یہ پرپوز کیا کہ او آئی سی کی جو اپنی کونسل آف فارن منسٹرز کی میٹنگ ہے اس کے علاوہ اس کے اندر ہی ایک سلاٹ جو ہے سیپریٹلی ایران پہ صرف فکس کی جائے، تو او آئی سی کی اسپیشل میٹنگ آف فارن منسٹرز آن ایران الون، تو یہ دوسرا ایجنڈا تھا۔ تیسری جو میٹنگ تھی وہ پچھلے سال تک جو کہ سمٹ ہوا تھا او آئی سی کا بینجول میں، گیمبیا میں، اس وقت تک کئی سال سے او آئی سی کے کانٹیکٹ گروپس بنے ہوئے اسپیشل ایشوز کے اوپر، اور اس میں ایک گروپ ہے جموں اینڈ کشمیر کے اوپر بھی۔ وہ کئی سالوں سے کانٹیکٹ گروپس کی کوئی میٹنگز نہیں ہو رہی تھی، اور لاسٹ ایئر جب سمٹ ہوا تو وزیر اعظم صاحب کی مصروفیات کی وجہ سے مجھے وہ ٹاسک دیا گیا کہ میں جا کے دونوں کام کروں، کونسل آف فارن منسٹر کی میٹنگ اٹینڈ کروں اور سمٹ کو بھی اٹینڈ کروں۔ تو اس پہ میں نے انسسٹ کیا، 2 چیزوں کے لیے کوشش کی، ایک یہ ہے کہ او آئی سی کانٹیکٹ گروپ جموں اینڈ کشمیر پہ ہو، اور ہوا بینجول میں کئی سالوں کے بعد، اور اس میں کئی جو برادر ملک ہیں، دوست ممالک ہیں، انہوں نے اٹینڈ کیا۔ اور یہ کونسل آف فارن منسٹر میں بھی میں نے جاتے ہی یہ ہم پہلے بھی ان کو میسج کر چکے تھے کہ ہم اپریشیٹ کریں گے، باقی گروپ کی آپ کریں نہ کریں وہ ٹھیک ہے، اٹ از یور کال، لیکن ہم چاہیں گے جموں اینڈ کشمیر جو حالات چل رہے ہیں 2019 کے بعد اس کی کانٹیکٹ گروپ کی میٹنگ بھی کال کریں۔ تو یہ تینوں میٹنگ جو ہیں
وہ الحمدللہ جو کہ یو کین سے کہ میجر میٹنگز تھیں، وہ تمام میٹنگز میں ہم نے اپنا جو بھرپور کردار جو ہے ادا کیا. میرا خیال ہے میری شاید لانگسٹ اسپیچ تھی جو OIC کی جو 51st کونسل آف فارن منسٹرز کی میٹنگ تھی سب سے پہلے 21 تاریخ کو سیٹرڈے صبح، تو اس میں اپنا جناب وزیر خارجہ جو کہ وہ ہوسٹ تھے، اور پھر جو ٹریڈیشن ہے کہ آپ کا جو پہلا سیشن ہوتا ہے اوپننگ اناگورل سیشن، اس میں OIC سیکرٹری جنرل بھی بولتے ہیں، اس میں جو چیئر جس کے پاس ہوتی ہے وہ بھی بولتے ہیں، جو نئی چیئر ہوتی ہے وہ بھی بولتے ہیں، اور پھر اگر انٹرنیشنل ادارے UN کا کوئی envoy ہے وہ بولتے ہیں، اور پھر تھوڑی بریک کر کے پھر وہ ورکنگ سیشن میں میڈیا کو بھی پھر فارغ کر دیا جاتا ہے. پہلے سیشن میں اناگورل میں ہوتے ہیں جو پھر ورکنگ سیشن شروع ہوتے ہیں ریئل سیشن، تو اس میں الحمدللہ جو میری اسپیچ تھی انہوں نے پہلا نمبر پہ رکھی ہوئی تھی اس میں. تو میرا خیال ہے کہ میری کافی ایگزاسٹو اسپیچ تھی. پاکستان میں میڈیا نے اس کو لائیو کے طور پہ کوریج بھی دی، اور وہ قریباً 15 سے 16 منٹ کی تھی. میں نے تمام ایشوز پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے جو آن گوئنگ ہے، چاہے وہ انڈیا پاکستان جو کچھ ہوا، جو ایران جو کچھ ہو رہا ہے، پھر جو کشمیر کے اوپر جو کچھ ہو رہا ہے، فلسطین کے اوپر جو کچھ ہو رہا ہے، تو ساری اس میں اپنی نمائندگی کرتے ہوئے اس میں کیا. جو اسپیشل سیشن تھا اس میں الحمدللہ ایران کی ہم ڈے 1 سے آپ نے دیکھا کہ جب ایران کا یہ معاملہ ہوا تو ہم نے پاکستان کی طرف سے وزارت خارجہ نے بڑی اسٹرانگ اسٹیٹمنٹ دی ان کے حق میں، اور میں ان کے وزیر خارجہ سے کانسٹنٹلی ان ٹچ تھا اور ہوں، آج تک بھی ہوں. قریباً فریکوینٹ بیسس پہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ ان ٹچ ہیں. اور اسی طرح آپ نے دیکھا کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے بھی صدر جو ہے ایران کے اس سارے پروسیس میں ان کو بھی ایک سے زیادہ بار ان کا آپس میں گفتگو شنید ہوئی اور ان سے رابطہ ہوا. تو یہ ہماری اسلامی فرض بھی ہے، یہ ہمارا اخلاقی فرض بھی ہے، یہ ہمارا اپنا جو ہے سیاسی فرض بھی ہے، یہ ہمارا ہمسائے والا جو کردار ہے وہ بھی فرض ہے. تو ایران، ٹرکی اور پاکستان تو پائنیئر تھے RCD کے، اور پھر جو ECO میں کنورٹ ہوئی جس میں 3 ممالک کے علاوہ سینٹرل ایشین اسٹیٹس نے جوائن کیا. تو جو ECO ہے اکنامک کوآپریشن آرگنائزیشن، جس کا ہیڈ کوارٹرز ایران میں ہے، تو اس حوالے سے بھی ہماری کافی ایکٹیویٹی جو ہے وہ ماضی میں بھی رہی ہے اور اب بھی تھی. تو وہ ہمارا ایران کے ساتھ جو ہم UN سیکورٹی کونسل کے فورم کے اوپر ہم نے ان کو پوری سپورٹ دی. اور اگر آپ نے آبزرو کیا ہو ایران کا تھرو آؤٹ، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایران نے UN سیکورٹی کونسل جو ہم نے، وہ تو ممبر نہیں ہے، وہ ہم نے اس کو سپورٹ کر کے وہ اجلاس بلوایا جب اسرائیل نے حملہ کیا. تو اس پہ انہوں نے سب سے پہلے پاکستان کو اکنالج کیا اور تعریف کی، اور پاکستان کے بعد پھر انہوں نے چائنا، پھر رشیا اور پھر الجزائر کہ انہوں نے 4 ملکوں کو انہوں نے بائی نیم کیا. اسی طرح ادھر بھی انہوں نے دیکھا، ہمارے انہوں نے نیشنل اسٹیٹمنٹ بھی دیکھی، اور پھر پرائم منسٹر صاحب کی بات ہوئی ان کے صدر سے، میری بات ہوئی اپنے آپ جو وزیر خارجہ ہیں عباس اراغچی صاحب. تو آپ نے دیکھا کہ جب صدر ایران نے اپنی پارلیمنٹ میں جا کے تقریر کی تو پورا ہاؤس جو تھا اس نے تشکر پاکستان، تشکر پاکستان، تشکر پاکستان کے بلند نعرے لگائے، جو کہ ساری دنیا نے دیکھے. پاکستان کا انہوں نے بائی نیم پوری پارلیمنٹ نے شکریہ ادا کیا. یہ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی تھی اور ہماری بھرپور بیک گراؤنڈ میں ڈپلومیٹک ایفرٹس تھیں کہ ایران ایک ڈگنیفائڈ طریقے کے ساتھ اس سارے جو بھور میں پھنسا ہے، ایک ڈگنیفائڈ طریقے کے ساتھ یہ سیز فائر ہو، ایران کو نیچا نہ دکھائے اور ایران ڈگنیفائڈ طریقے کے ساتھ اس میں سے باہر نکلے. اور یہ ہماری تمام ایکٹیویٹیز آپ دیکھیں گے ڈے 1 سے، جب سے اسرائیل نے حملہ کیا اور آج تک الحمدللہ ہماری ایکٹیویٹیز اس میں کنسسٹنسی ہے. جب خصوصاً امریکہ نے حملہ کیا تو بہت اسپیکولیشن ہے،
پاکستان میں. یہ سنڈے کی بات ہے. یہ میں ابھی آپ کو سیٹرڈے 21 جون کی بات کر رہا ہوں. میں ابھی آپ کو اس پہ بھی لے کے چلتا ہوں. تو 21 کو ہمارے جو فیلڈ مارشل صاحب تھے سید عاصم منیر صاحب آرمی چیف, وہ امریکہ سے وایا انگلینڈ پاکستان آ رہے تھے, اور میں نے ان کو یہ سجیسٹ کیا کہ آپ استنبول میں رک جائیں چند گھنٹوں کے لیے, تاکہ ہم ایران کے حوالے سے مل کے بات بھی کر لیں. کیونکہ میری اس دن پریزیڈنٹ طیب اردوان صاحب سے میٹنگ, میں نے جیسے کہا کہ ایک دن پہلے جمعے کو فکس ہو چکی تھی, اور انہوں نے پاکستان میں بھی وزیر اعظم کی جب بات ہوئی, انہوں نے کہا کہ آپ کے ڈپٹی پرائم منسٹر نے, میں ان کو ملوں گا. تو او آئی سی میں تو ظاہر ہے کہ ہر کنٹری کو تو 57 ممالک نہیں مل سکتا جو بھی ہوسٹ کنٹری ہو, اور خاص کر جب کونسل آف فارن منسٹر کی میٹنگ ہو رہی ہو. تو اپنا فیلڈ مارشل صاحب وہاں رکے. میری جو میٹنگ تھی وہ ہم دونوں اس میٹنگ میں موجود تھے. ہمارا جو سفیر ہے وہاں, وہ بڑی ریسٹرکٹڈ میٹنگ تھی. میں تھا, فیلڈ مارشل صاحب تھے, ہمارے سفیر تھے, اور ان کی طرف سے سید اپنا صدر صاحب تھے, ان کے وزیر خارجہ تھے, ان کے انٹیلیجنس چیف تھے, اور ان کے ایک سینئر کیبنٹ ممبر تھے. تو یہ صرف ریسٹرکٹڈ میٹنگ تھی سائیڈ لائنز کے اوپر. تو ہم نے اس میں بھی جو کچھ ایز اے یعنی بردرلی ممالک ہونے کے ناطے جو کچھ ہماری فیلنگ تھی ہم نے ایکسپریس کی. اور پھر ان کی میٹنگ جو ہے ایران کے وزیر خارجہ سے بھی ہماری تفصیل سے میٹنگ ہوئی, اور یہ ہفتے والی دن کی بات. اس میں ان کی جو وزٹ ہے وہ I'm sure کہ انہوں نے اپنے ایک دو جگہ پہ فیلڈ مارشل صاحب نے تفصیل شیئر کی ہے, اور وزیر اعظم صاحب نے بھی کی ہے. لیکن نٹ شل یہ ہے کہ انہوں نے اپنی وزٹ میں پوری کوشش کی کہ ایران جو ہے وہ کسی طریقے سے ڈگنیفائڈ ڈیل ہو, اور وہ اس میں باہر نکلے, اور ایران کے اوپر کسی قسم کے مزید جو حملہ شملہ ہے وہ نہ ہو. تو وہ خیر وہ چند گھنٹے ان کا سٹاپ اوور تھا. وہ جہاں کنونشن سینٹر تھا وہیں کیمپ آفس پریزیڈنٹ طیب اردوان صاحب کے تھے. تمام بائی لیٹرل بھی ادھر ہو رہی تھی, یہ تینوں سیشن بھی چل رہے تھے علیحدہ علیحدہ. جب ایک ختم ہوتا تھا دوسرا چلتا تھا. تو وہ وہاں بھی تشریف لے آئے. اب 22 تاریخ کو سنڈے مارننگ جو ہی میں فجر کے بعد ٹیلی فون کھولا تو امریکہ نے ایران پر حملہ کر دیا, اور وہ 3 جگہ پہ رپورٹڈ ہے. تفصیل میں ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن بہت اسپیکولیشن ہوئی. مجھے ایک دم سے میسیج آنے شروع ہوئے. ظاہر ہے کہ 2 گھنٹے پیچھے ہے ٹرکی کہ کیا پاکستان کوئی سٹینڈ لے گا, اب تو امریکہ نے حملہ کر دیا ہے. تو آپ نے دیکھا کہ ہم نے کوئی اس میں لہت و لال نہیں کی. میں نے فورن سیکرٹری صاحب سے بات کی, اسپوکس پرسن صاحب کو ٹاسک دیا گیا, آپس میں ہم نے ڈرافٹ چینج کیے, اور تاریخ کا حصہ ہے کہ جو ہم نے اسٹرانگ اس اٹیک کو بھی ہم نے جو ہے اس کو ہم نے کرٹیسائز کیا اور ریکارڈ پہ کیا. دیکھیں یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک تعلقات اچھے ہیں تو ایک غلط چیز کو بھی آپ صحیح تصور کر لیں. تو ہم نے وہ کیا. اس کے بعد چونکہ میری بائی لیٹرل میٹنگ تو چل رہی تھی, میں ابھی بتاؤں گا کن کن ممالک سے ہوئیں, لیکن میں نے خصوصاً فوری عباس راکچی صاحب کو میں نے میسیج دلوایا اپنے سفیر صاحب کے ذریعے. میں نے کہا کہ ان کے ساتھ آپ بات کریں اور ان کو کہیں کہ انہوں نے چلے جانا تھا 22 کو, اور 100 اٹیک ہو گیا تو انہوں نے پھر بھی جانا تھا. تو میں نے کہا کہ میں نے ان سے بات کرنی ان کے جانے سے پہلے. تو ایز دی لک وڈ ہیو اٹ وہ ہماری میٹنگ فکس ہو گئی, ہم ملے, اور میں نے ان کو یہی کہا کہ آپ ہمیں بتائیں ہم کیا کر سکتے ہیں آپ کے لیے, اور ہماری بھرپور کوشش ہے. انہوں نے پھر شکریہ ادا کیا کہ آپ نے پاکستان ہیز کم آؤٹ ویری کینڈیڈلی اینڈ ویری کلیئرلی, اور آپ نے جو ہمارے ساتھ ہوا ہے اس پہ آپ نے بڑا ہماری سپورٹ کی ہے, ہمارے حق میں بیان دیا ہے, اور ہم اب چاہتے ہیں کہ UN سیکورٹی کونسل کا اجلاس دوبارہ بلوائیں. ہم نے کہا جی, میں نے کہا میں ابھی اگلے آدھے گھنٹے میں اپنے جو ہمارے PR ہیں امبیسڈر عاصم افتخار UN میں, ان کو میں ابھی انسٹرکشن چلی جائیں گی, سو وی ول فلی سپورٹ یو. تو ہم نے وہ دوبارہ ان کو اگلے اجلاس کے لیے پوری طرح سپورٹ کیا. تو یہ میری جو میٹنگ کے بعد میں نے ویسے ان کو پوچھا کہ آپ کا کیا پروگرام ہے,
تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میں ابھی بس اس میٹنگ کے لیے جو ہی ختم ہوتی ہے تو میں ماسکو جا رہا ہوں. ان کی میٹنگ پریزیڈنٹ پیوٹن کے ساتھ فکس ہوئی تھی بیفور ہی وڈ ریٹرن ٹو ایران. تو یہ ساری تھی یعنی تفصیل اس میٹنگ کے حوالے سے. کچھ ظاہر ہے کچھ چیزیں ہیں جو آپس میں ہماری ہوئیں وہ بہتر ہے کہ اس کو امانتاً کچھ چیزیں ہوتی ہیں, لیکن یہ مجھے پتا تھا کہ ایران اپنا جو کچھ ان کے ساتھ ہوا ہے وہ بدلہ لیے بغیر, کوئی کاؤنٹر ایکشن لیے بغیر وہ نہیں ٹھہرے گا. انہوں نے کسی بڑے ڈپلومیٹک طرز میں مجھے یہ باور کروا دیا کہ ہم بالکل ریسٹرینٹ ایکسرسائز کریں گے, ہم امن کے حامی ہیں, ہم جوہری ہتھیار نہیں بنانا چاہتے, لیکن یہ جو ہمارے ساتھ ہوا ہم اس کا جو ہے وہ اپنا ایکشن لیں گے اور اس کی ہم تیاری کر رہے ہیں. یہ اتوار کی دوپہر کی بات ہے, وہاں کو قریباً 3:30 ہو گئے, پاکستان میں 5:30 تھے. تو فاسٹ فارورڈ وہ چلے گئے اور پھر آپ نے دیکھا کہ انہوں نے قطر کے اندر جو امریکن بیس ہے اس کے اوپر انہوں نے پھر اپنا کیا کاؤنٹر اپنا ڈیفنس میں جو کچھ ان کے ساتھ ہوا تھا. اور لیکن انہوں نے میری اطلاع کے مطابق چونکہ ان کے فارن منسٹر ان ٹچ ہیں, انہوں نے قطر کو بالکل یہ باور کروایا کہ ہم آپ پہ نہیں اٹیک کر رہے, ہم نے جنہوں نے ہمارے اوپر اٹیک کیا ہے ہمارے 3 جگہ پہ, ہم نے ان کے بیس پہ ملٹری بیس پہ اٹیک کیا. تو ظاہر ہے بات سمجھ آتی ہے کہ جب ایران کے کچھ حصے سے جو بلوچستان کے ساتھ لگتا ہے تو ہمارے اوپر جب اٹیک ہوا تھا تو ہم نے کاؤنٹر اٹیک کیا تھا, اور ہم نے ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ وہ ایران پہ نہیں اٹیک کر رہے. یہ بالکل وہی فلسفی تھی. اور جیسے افغانستان سے ہوا تھا تو ہم نے وہاں بھی اپنا حساب برابر کیا تھا. اس کے بعد یہ کوئی تھوڑی سی پھر ٹھنڈک آئی اور معاملات ٹھیک ہوئے. تو اسی فلسفی کے تحت انہوں نے قطر کو پھر انہوں کا بردر obviously اس وقت تو میں نہیں بتا سکتا تھا, لیکن ہم چونکہ ہو چکا سارے کو, انہوں کا بردر we are preparing ourselves for reaction, we will react, we will respond, it will be a measured response, but we will also contact the Qatari leadership that it is not on you, it is who hit us, it is the response to that. تو بہرحال پھر بھی دعا بھی تھی, ہماری ڈپلومیٹک ایفرٹ جاری رہی بیک گراؤنڈ میں کہ کسی طریقے سے ڈگنیفائڈ یہ کلوجر ہو, کیونکہ نہ غالباً کوئی بھی کنٹری نہ یہ افورڈ کر سکتا ہے جو کچھ ہو رہا تھا کہ یہ قریباً 12 دن کی وار رہی ہے. تو اللہ کا شکر ہے کہ ایران ڈگنیفائڈ طریقے کے ساتھ اپنا بدلہ اتارنے کے بعد سیز فائر پھر ہوئی اور وہ سیز فائر ہولڈ کر رہی ہے. ہماری ایفرٹ یہ ہے کہ یہ سیز فائر پرماننٹ ہو اور ان کے جو ڈائلاگ جو ڈپلومیٹک ہے وہی وے فارورڈ ہے, کیونکہ پھر ایران تک یہ معاملہ نہیں ٹھہرتا, یہ پھر بہت آگے جاتا. اور ظاہر ہے کہ جب آپ کی قوم دیکھ رہی ہوتی ہے تو آپ کو کوئی بھی غیرت مند قوم ہو تو وہ یعنی لائنگ لو اس طرح نہیں لیتی کہ آپ نے طے کیا اچھا جی ہم کہ جی معافی مانگ دیں اور ہم تیار ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے اپنی جو بھی پاکستان کی ذمہ داری تھی وہ ہم نے الحمدللہ پوری طرح نبھائی. اور جو ہمارا پھر اس کے بعد جو تھا جوائنٹ کمیونیکے کہہ لیں, اس کا نام استنبول ڈیکلیریشن ہے. اس میٹنگ کے بعد اس میں جو ہے قریباً جو قراردادیں ہوئیں وہ ہماری 51st کونسل میں فلسطین, جموں اینڈ کشمیر, اسلاموفوبیا, افغانستان کے حوالے سے غیر اویسی ممالک, اس میں قریباً 100 سے زیادہ جو ہے ریزولوشنز اس ہماری ساری پروسیس میں ہوئیں. اور جو استنبول اعلامیہ جو ہے جو کہ او آئی سی کی ویب سائٹ پہ بھی ہے, ہم نے بھی اپنی بھی ویب سائٹ کو اس کو ڈال دیا تھا کہ آپ اگر دیکھنا چاہیں, کوئی بھی دیکھنا چاہے تفصیل, تو اس میں ایران, شام, لبنان پر اسرائیلی حملوں کی مذمت ہے بائی نیم وداؤٹ منسنگ ورڈز, نمبر 1. دوسرا, فلسطینیوں کے خلاف جو اسرائیلی نسل کشی کی جو مہم ہے اس کی مذمت کی گئی. اس میں کور پوائنٹس آپ کو بتا رہا ہوں, آپ ہماری ویب سائٹ پہ جا کے وہ دیکھ سکتے ہیں.
फ़लस्तीनियों को उनके वतन से जबरी बेदखली की तमाम साजिशों को रिजेक्ट किया तमाम काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स ने यूनानिमसली। मशक़ वस्ता मिडल ईस्ट में पायदार जंग बंदी की ज़रूरत पर जोर दिया। इस्लामोफोबिया में इजाफे पर गहरी तशवीश का इजहार किया। पाकिस्तान के साथ इज़हार यकजहती और जनूबी एशिया में हाली फौजी कशीदगी पर गहरी तशवीश, जंग बंदी के मुकम्मल नफाज, सिंध तास मुआहदे की पासदारी इंडस वाटर ट्रीटी और पाक भारत तनाज़ात के पुरअमन हल के लिए वसी तर मुज़ाकरात कॉम्पोजिट डायलॉग की अहमियत पर जोर दिया। ये भी उसकी इस्तांबुल डिक्लेरेशन का एक हिस्सा है जो मैंने आपको अर्ज़ किया। इसी तरह जम्मू एंड कश्मीर के अवाम के साथ यकजहती और अक़वाम मुत्तहिदा OIC की करारदादों के मुताबिक इनका नाकाबिले तनसीख हक़ के खुद अरादियत की हमायत का अयादा, जो हम कहते हैं कि कश्मीरी लोगों को प्लेबिसाइट के ज़रिए उनको राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन एज़ पर द UN रेजोल्यूशन एंड OIC रेजोल्यूशन देना चाहिए, तो वो भी उस करारदाद में शामिल है। और OIC रुकन ममालिक बशमूल पाकिस्तान की इस्लामी अमूर पर अक़वाम मुत्तहिदा में मौसर नुमाइंदगी को सराहा गया। आपको पता है कि UN में अब एक OIC ग्रुप बन चुका है, UN के अंदर भी एक ग्रुप बन चुका है और उसमें पाकिस्तान भी शामिल है। मैं जब फरवरी में गया था, जब चीन की सदारत थी, तो उस पर हमने OIC की मीटिंग भी एक की थी, इस UN OIC ग्रुप, तो उसको हम कहते हैं कि उसको ज़्यादा अहमियत भी मिलनी चाहिए, उसको ज़्यादा एक्सेस भी मिलनी चाहिए। और ये जो अपना वहाँ जो मामलात हैं, इस्लामी ममालिक जो है वो वहाँ इकट्ठे हों, तो हमने सबसे पहले पाकिस्तान ने उसमें बेंजोल में पिछले साल मुझे याद है कि इट वाज हीटेड डिस्कशन एंड डिबेट एंड कैंपेन कि हमने इस्लामोफोबिया पे पाकिस्तान टुक द लीड और इस्लामोफोबिया पे OIC सेक्टर जनरल का एक खसूसी जो नुमाइंदा है स्पेशल एनवॉय मुकर्रर करवाया। दिस इज़ लास्ट ईयर इन OIC समिट बेंजोल गैम्बिया। इसमें भी हमारे UN मिशन जो है पाकिस्तान का न्यूयॉर्क में, उनका भरपूर उनका किरदार है कि अब UN सेक्रेटरी जनरल का भी परमानेंट एक स्पेशल एनवॉय ऑन इस्लामोफोबिया अपॉइंट हो चुका है। और हमारी करारदाद और मूव के बाद एक दिन जो है वो भी अब साल में इसी इस्लामोफोबिया के हवाले से उसको डिक्लेयर किया गया। तो ये हमारा, मैं समझता हूँ, दीनी फ़र्ज़ भी है और ये हमारा अपना पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक नेशनल ड्यूटी भी है जिसको हम अदा करते हैं। जो हमारा राब्ता ग्रुप अपना कश्मीर पे हुआ, उसमें उसकी ऑब्वियसली सदारत जो है वो खसूसी जो स्पेशल था एनवॉय OIC की तरफ से उन्होंने की। और इसमें अज़रबैजान, सऊदी अरेबिया, टर्की, नाइजीरिया और इनके वज़रा और दूसरे ममालिक के सीनियर हुक्काम ने इसमें शिरकत की। कश्मीरी अवाम के हकीकी नुमाइंदों पर मुश्तमिल वफद को भी इजलास में हमने इनवाइट करवाया होता, वो भी मौजूद थे। तो राब्ता ग्रुप के अरकान ने मसला कश्मीर पर अपनी गैर मुतनज़्ज़ल हमायत का अयादा किया। इजलास के इख्तिताम पर एक मुश्तरका एलामिया जारी किया गया जिसमें OIC के कश्मीर पर मौक़िफ़ की तौसीक़ की गई। उसमें भी हमने पाकिस्तान की तरफ से जो मैंने अपनी ओपनिंग स्टेटमेंट दी, वो भी पाकिस्तान में मेरा ख्याल है शफ़क़त साहब वो भी लाइव चली, और उसका भी जो टेक्स्ट है गालबन हमारे वेबसाइट पे मौजूद है। और फॉरेन ऑफिस ने उसमें अपनी जो है वो फौरी तौर के ऊपर उसको अपनी ज़िम्मेदारी निभाते हुए उसको मोफा की वेबसाइट पे डाल दिया। इसके अलावा टू वे जो बायलैटरल जिसे कहते हैं, दो तरफा मुलाकातें, वो करीबन 13 मीटिंग्स हुई। ये हम सिर्फ 2.5 दिन की बात कर रहे हैं, 2.5 हफ्तों की बात नहीं कर रहे अल्हम्दुलिल्लाह। तो साइड लाइन पे जो मेरी मुलाकातें हुई वो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह सऊदी अरेबिया के जो वज़ीर ख़ारजा हैं प्रिंस फैसल, और फिर कुवैत के वज़ीर ख़ारजा के साथ, ईरान के वज़ीर ख़ारजा के साथ तो 2 दफ़ा हुई, मैं आपको बताया है।
टर्की के वज़ीर ख़ारजा के साथ अपार्ट फ्रॉम बायलैटरल भी हुई, फिर प्रेसिडेंट साहब के साथ भी जो मीटिंग उसमें भी थे, मिस्र के वज़ीर ख़ारजा से हुई, मलेशिया के वज़ीर ख़ारजा से हुई, उज़्बेकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा से हुई, अज़रबैजान के वज़ीर ख़ारजा से हुई, कज़ाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा से हुई, अफ़गानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा मुत्तकी साहब से हुई, बांग्लादेश के एडवाइज़र फॉरेन अफेयर तौफीक साहब से हुई, और ब्रुनई के जो वज़ीर ख़ारजा हैं, ये तमाम ममालिक से या हफ्ते को या इतवार को जो 21-22 ये दोनों दिनों में इन दोस्तों के साथ पाकिस्तान में और जो हमारे बायलैटरल मामलात हैं मुख्तलिफ, मसलन मैं मिसाल दे रहा हूँ, उज़्बेकिस्तान से मेरा मेन एजेंडा था कि जितनी जल्दी हो सके हम उज़्बेकिस्तान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान की रेलवे का फ्रेमवर्क एग्रीमेंट साइन करें। हम उसके लिए तैयार हैं। सी पैक मेरी रिक्वेस्ट पे चाइना ने सी पैक को एक्सटेंड अफ़गानिस्तान तक कर दिया हुआ है। ये प्रोजेक्ट उन्होंने इन प्रिंसिपल एक्सेप्ट कर लिया है। पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, उज़्बेकिस्तान, उधर भी रेलवे है, इधर भी रेलवे है। ये कुछ 624 किलोमीटर का है थ्रू खरलाची। तो ये हमारे मुल्क को पूरी तरह सेंट्रल एशियन स्टेट्स के साथ बाई रेलवे कनेक्ट कर देगा। तो मैं आपको मिसाल दी कि बायलैटरल में किस किस्म की यानी बातें या क्या एजेंडा, एक कॉमन एजेंडा नहीं कि हेलो आए, चाय पी, कॉफ़ी की, हाल चाल किया, नहीं, उसमें सब्सटेंटिव बिजनेस होता है। इसी तरह अज़रबैजान है तो उन्होंने चूँकि $2 बिलियन की इन प्रिंसिपल अनाउंसमेंट की हुई है, तो उसके हवाले से बात हुई कि कौन से एरिया में हम कर सकते हैं। तो अगर ईरान था तो वो ईरान के अपने हालात के हवाले से मीटिंगें हुई। तो ये सारे ममालिक के साथ जो हमारी मीटिंग्स हुई, बांग्लादेश वालों ने मुझे कहा कि आपने विज़िट करना था, नहीं कर सके, तो मैंने माज़रत की कि 28 अप्रैल को हम इस पोजीशन में नहीं थे कि मैं मुल्क छोड़ता, क्योंकि हमारे इंडिया के साथ 22 अप्रैल के बाद एक तनाज़ा था जो जाके 10 मई को ख़त्म हो। तो मैंने उनको कहा, तो मैंने कहा मैं बड़ी जल्दी आपके साथ प्रोग्राम बनाऊँगा। इसी तरह जो है मलेशिया, उनके वज़ीर ख़ारजा साहब ने मुझे इनवाइट किया हुआ है। आसियान जो रीजनल फोरम है उसकी मीटिंग आ रही है, ग़ालिबन 10, 11, 12 को आ रही है जुलाई को। तो उसके लिए उन्होंने मुझे रिमाइंड किया है कि आपने आना है, अटेंड करनी है, बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। हम अभी ऑब्जर्वर स्टेटस है हमारा, अभी हम मेंबर उसके नहीं बने, लेकिन काफ़ी सपोर्ट हमें है। उसमें 1-2 ममालिक जो हैं वो हमेशा रजिस्ट करते हैं हमारे ख़िलाफ़, तो वो मैंने उनकी दावत कबूल की और इंशाअल्लाह आसियान की जो मीटिंग होगी उसमें मैं बिल्कुल उसमें इंशाअल्लाह पाकिस्तान की नुमाइंदगी करूँगा। और आसियान में आपको पता है कि P5 में से कम 4 ममालिक भी आसियान में आते हैं रेगुलरली, वो अटेंड भी करते हैं। और वो भी एक मौका होता है कि जब आप उनके साथ ये तमाम चीज़ें हल कर सकें। इस तफसील के साथ 2 चीज़ें मैं जो OIC के हवाले से अर्ज़ करूँ। एक तो हमारी जो थी OIC की जो है ह्यूमन राइट्स उनकी जो है काउंसिल, उस पे हमारे पाकिस्तान की एक नुमाइंदा डिप्लोमेट थी रिफत साहिबा, वो रिटायर हो रही थी और उनका इलेक्शन था जो यानी अनअपोज नहीं हो सकता था, इलेक्शन था, लॉबी करनी ज़रूरी थी। 3 सीटें थी, 4 कैंडिडेट्स थे। मैंने तो उनको पहले सिंपल सबको बुला के कहा कि सिंपल असूल है। कहते क्या तुम्हारे पास सिंपल फार्मूला है? मैंने कहा चारों के नाम डालो, जो 3 हो जाएंगे वी विल बी हैप्पी विद दैट। तो एक्सेप्टेबल नहीं था। कुछ लोगों को जोम होता है कि नहीं हम अपनी डिप्लोमेटिक मनूवरिंग और एफर्ट से कर लेंगे। तो फिर हमने भी फिर उसी रास्ते पे चल पड़े। जब उनको ये सिंपल फार्मूला नहीं पसंद आया तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान गॉट इलेक्टेड एंड हैड द हाईएस्ट वोट्स अल्हम्दुलिल्लाह। तो पाकिस्तान को 20-28 3 साल की जो टर्म है वो पाकिस्तान को भी मिल गई। OIC एक लेबर सेंटर सेटअप कर रहा है, उसके लिए जो था वो उसका MOU और उसकी एग्रीमेंट साइन होने थे, पेपर, वो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह वो तमाम साइन किए। और इस तरह हमारी जो OIC की थी वो फिर मैं मंडे ट्यूसडे मेरा UAE में था। मंडे को मैं वहाँ पहुँच गया और हमारे जो मामलात हैं उसके हवाले से वो एक तो 12 साल से जॉइंट मिनिस्टेरियल कमीशन की मीटिंग नहीं हुई। नॉट ए गुड न्यूज़, बट नवंबर 2013 में मरहूम सरताज अजीज़ साहब
اور شیخ عبداللہ بن زید کی میٹنگ ہوئی تھی. دیٹ واز دا لاسٹ میٹنگ آف جوائنٹ منسٹریل کمیشن آف پاک یو اے ای. اتنے کلوز ہمارے برادران تعلق ہیں. تو یہ میٹنگ 12 سال کے بعد جی ایم سی فکس ہوئی اور اس میں نے پاکستان کی نمائندگی کی. میرے ساتھ کافی سیکرٹری صاحبان تھے, سیکرٹری انٹیریئر تھے, وہ سیدھے یہاں سے پہنچے تھے. میں تو انقرہ سے آنا تھا. سیکرٹری میرے ایس اے پی ایم جو طارق باجوہ صاحب ہیں وہ تھے, سفیر صاحب تھے, اس کے علاوہ سیکرٹری آئی ٹی, سیکرٹری کامرس, سیکرٹری انٹیریئر, سیکرٹری اوورسیز, سیکرٹری بی او ای کی ریپرزنٹیشن تھی اور موفا کی ریپرزنٹیشن تھی. تو ورچولی اٹ واز اے 10 ممبر ڈیلیگیشن انکلوڈنگ می اینڈ طارق باجوہ صاحب. تو ہماری الحمدللہ وہاں بڑے کھل کے ان کے ساتھ ہماری تمام یعنی ڈسکشنز ہوئیں اور اس ڈسکشن کے حوالے سے جو آؤٹ کم تھی وہ کافی آئی ووڈ سے کہ پروڈکٹیو تھی اور یوزفل تھی. ہماری یہ جو جی ایم سی تھی, کافی زیادہ ہمارے لوگوں کو ویزے کی پرابلمز آ رہی ہیں. وہ بڑھتی وزراء کو بھی آ رہی تھیں اور بلو پاسپورٹ ہولڈرز کو بھی آ رہی تھیں. میں عبداللہ بن زید صاحب نے جب مجھے لاسٹ ایئر اکتوبر میں انوائٹ کیا تھا انفارمل میٹنگ کے لیے, ان کا ایک سربنیاز ہوتا ہے, تو میں نے اس وقت سے میں ان کو یہ کنونس کر رہا تھا کہ ہم جو ہے آپ تو ایک ہمارے جو پاکستانی ہیں ان کے ویزاز کے لیے اپنی ریویو کریں اور ہماری اس میں جو ہے ملک کو پریفرنس دیں. اور دوسرا ڈپلومیٹک پاسپورٹس پہ اور بلو پاسپورٹس پہ ایگزمپٹ کریں ویزے کو. ڈپلومیٹک پہ تو وہ قریباً جب یہاں پاکستان آئے تو اس وقت وہ مان چکے تھے, کہ بلو وہ کہتے تھے کافی ہزار بلو پاسپورٹ ہیں پاکستان کے, تمام پارلیمنٹیرینس کے پاس ہیں, تمام سول سرونٹس جو ہیں سینئر گریڈ میں ان کے پاس ہیں, ان کی فیملیز کے پاس ہیں. تو اس پہ وہ ذرا ریلیکٹنٹ تھے. ظاہر ہے کہ جو ریڈ ہے وہ تو بڑے لمیٹڈ ہیں, دیٹس ناٹ اے فیو ہنڈریڈ, ناٹ اے لارج نمبر. تو الحمدللہ جو ہماری ان کو بیچ میں میری موجودگی میں جو ڈیولپمنٹس ریجن میں ہو رہی تھیں ان کو قطر بھی جانا پڑا, اور وہ مجھ سے انہوں نے کہا کہ مجھے پتہ ہے آپ آئے ہوئے ہیں, ہم میٹنگیں بھی کر رہے ہیں, ہمارا بھی آپ کا گروپ سب کچھ, لیکن ہمیں قطر مجھے جانا بہت ضروری ہے. گلف کے کوئی معاملات ہیں جو کچھ ابھی سیز فائر ہوئی ہے, تو وہ پھر ظاہر ہے کہ میں اس کو تو ڈس ایگری نہیں کر سکتا تھا, لیکن میں نے کہا کہ آپ جب بھی واپس ہو کے آ جائیں 3-4 گھنٹے میں یہ میٹنگ ہم جاری رکھیں گے. میں اس کو ہاف میٹنگ کر کے تو یہ نہیں کہ پھر میں جاؤں اور پھر ہم دوبارہ کنوین کریں, ویل کمپلیٹ اوور ایجنڈا. تو وہ الحمدللہ وہ رات دوپہر میں جا کے رات 11:30 بجے پھر ہماری میٹنگ دوبارہ شروع ہوئی, وہ 11 بجے تک پہنچ گئے. تو ہم نے قریباً بائی 1 o'clock in the morning 22 اور 23 کی درمیانی رات کو ہمارے پھر اس وقت ایم او یو سائن ہوئے, اور اس میں جو ہماری انہوں نے اپنے جو اپنی یو اے سائڈ کو ظاہر ہے انہوں نے چیئر کیا, وہ ڈپٹی پرائم منسٹر بھی ہیں اور فارن منسٹر بھی ہیں, اور ہماری طرف سے میں نے اپنے ساتھیوں کو آپ کو بتایا ہے کہ ہم سارے میرے ساتھ تھے, اور ہم نے وہ جو پوری کی پوری جو ہے 12 سال کی جو ڈرل نہیں ہوئی تھی اس کو پورا کیا. اور کافی زیادہ یعنی ان کے جو ابو دھابی فنڈ ہے ان کے ساتھ ہمارا آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے پاکستان میں ڈپازٹ دیے ہیں پچھلے چند سالوں میں جب ہمارا آئی ایم ایف کا پرابلم تھا, اور ان کے ساتھ ان کے جو لیڈرشپ تھی ان کے ساتھ علیحدہ میٹنگ ہوئی جب وہ قطر گئے ہوئے تھے. پوری میری ساتھی اور میری ٹیم ہمارے ساتھ تھی, ان کی بھی ٹیم پوری ساتھ تھی, اور ان سے بات کی کہ آپ ML1 کی بات کی کہ وہ اس کو دیکھیں پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے, اور کچھ ایریاز کو ان کو آئیڈینٹیفائی کیا, تو بڑے وہ پازیٹیو تھے. تو اس یعنی شیخ عبداللہ بن زید کے آنے کے بعد تو ہم نے جو پروٹوکول سائن کیے وہ ایک تو یہ تھا کہ سفارتی اور آفیشیل پاسپورٹس پہ وہ جو ویزاز ہیں ول ناٹ بی ریکوائرڈ, دے ول بی ایگزمپٹ. اور یہ چونکہ 24 جون تھا اتوار,
ऑल्दो हमने कुछ 12:30 साइन किए हैं 1:15 के करीब, लेकिन चूंकि 24 जून वो टाइप था, एक्सपेक्टेड थे कि वो शायद जल्दी 10 बजे तक आ जाए, 11:15 पहुँच सके, तो वो 24 जून से 30 दिन के बाद ये ऑपरेटिव हो जाएगा। दिस एग्रीमेंट जो हमारा एग्जम्पशन का हुआ है, इट विल बिकम ऑपरेटिव 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ साइनिंग फॉर इंडेफिनिट पीरियड। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये एक इसी तरह सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए एक मुश्तरका टास्क फोर्स के क़याम की जो है, इसी तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल इकॉनमी, इसके हवाले से दूसरा मुआहदा था। और हमने ये जो आपस में एक यानी ये फैसला किया कि हम रेगुलरली जो है वो एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करें, एक दूसरे को हम सपोर्ट करें और इसको हम एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएं। जैसे मैंने कहा कि अगर हो सके तो जितना जो उनका हमारे डिपॉजिट है, अगर उतनी वो हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट कर दें तो ये कन्वर्ट हो जाए बजाय लोन के इन्वेस्टमेंट्स में। तो इन प्रिंसिपल उस पर इतफाक़ है और ऑब्वियसली प्रोजेक्ट्स हमने देने हैं, मेन्यू हमने देना है, तो उसके ऊपर हम मिल के इंशाअल्लाह ये काम करेंगे। सदर मोहतरम ने जो सवेदी साहब हैं, जो कि डायरेक्टर जनरल ऑफ अबू धाबी फंड फॉर डेवलपमेंट हैं, उनको कॉन्फर किया था हिलाले कायदे आदम और जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर के तहत था, लेकिन वो 23 मार्च को आ नहीं सके, उनकी अपनी को मजबूरी थी। तो वो फिर मेरी ड्यूटी लगी कि आपको पता है कि अगर ना हो तो फिर ये सफ़ीर देता है, चूँकि मैं था तो मुझे फिर ये टास्क दिया गया कि आप अपनी विजिट में वो ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान वो उनको अवार्ड जो है नेशनल वो उनको दें, और वो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह उनको दिया। इत्सलात के हवाले से हमारी जो मीटिंग है वो मेरे ग्रुप की मीटिंग उनके ग्रुप के साथ काफ़ी फ़ायदेमंद थी। आपको भी पता है कि बहुत पुरानी इशू चल रही है और कई अब तो डेकेड से भी ज़्यादा हो गया है, मुशर्रफ साहब के ज़माने से ये इशू चल रही है, तो उस पर काफ़ी अच्छी पेशरफ्त है। लेकिन जब इंशाअल्लाह ये तफसील के साथ जब हो जाएगी तो मैं समझता हूँ कि उस वक्त इंशाअल्लाह हम कौम से शेयर करेंगे, लेकिन उसमें प्रोग्रेस है। जब हम PDM की गवर्नमेंट थी उस वक्त भी 20, 13, 17 में असल में उस वक्त जो टॉप बिड थी इनकी और जो दूसरी बिड थी और जो तीसरी थी, 3 टॉप बिड थी, 2 और 3 को मिला के भी पहली से कम बनती थी। वो मेरा ख्याल उन्होंने दिल पे रखा है वो चीज़, और इसी वजह से वो, लेकिन उस वक्त मुशर्रफ साहब ने और शौकत अजीज़ साहब ने जो एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया कि जो प्रॉपर्टीज़ ट्रांसफ़र नहीं होंगी उसकी वैल्यू जो है वो हम मिन्हा करेंगे, जो हमने बैलेंस आपको 800 मिलियन देना है, तो वो उनकी करीबन 27 मिलियन का फ़र्क है सिर्फ। तो हम उसको करते 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 PDM की गवर्नमेंट तक 263 पे ले आए थे, उनको नेगोशिएशन कई की, अभी फिर मजीद उसमें इजाफा है, लेकिन ये कहीं किसी नतीजे में पहुँचेगी इंशाअल्लाह। पूरी कोशिश है कि हम इसको, जो कि ऑलमोस्ट अब 17-18 साल मामला ये पुराना हो गया है, तो इसको किसी तरीके से इसको हल किया जाए। हमारी जो हमारे इंटीरियर सेक्रेटरी साहब हैं और जो उनकी तरफ से जो उनके वजारत इंसाफ के जो इंचार्ज हैं, डायरेक्टर जनरल हैं, इनकी तफसील से मीटिंगें हुई वीज़ा पाकिस्तानियों के वीज़े की सहूलत के हवाले से, कि ताकि हम उनको अपना सिस्टम समझाएं, उनको हम बताएं कि हम क्या कैबिनेट से बताएं कि आप क्या चाहते हैं, ताकि आप तसल्ली आपकी भी हो। आपको पता है कि गल्फ़ के ममालिक में खुसूसी सऊदीया और अमारात में हम बदकिस्मती है कि हमारे पाकिस्तानी यानी बेगरी में, ड्रग्स में और अनफॉर्चुनेटली कुछ और अनलॉफुल एक्टिविटीज़ में बहुत बड़ा तादाद उनके पास है, और करीबन अच्छा खासा हज़ारों में कुछ में सऊदी अरेबिया से जो डिपोर्ट हो चुके हैं पाकिस्तान इन्हीं मामलात में। अमारात में भी जो उनकी अपनी कंट्री वाइज जो डेटाबेस है उसमें पाकिस्तान के हमारे बहन भाई अनफॉर्चुनेटली वो अच्छी नहीं है, तो हम उनके साथ मिल के इंशाअल्लाह इन मसाइल को दूर करने का हमने किया है। वो काफ़ी जो कुछ हमने इम्प्रूवमेंट्स किए हैं पिछले
15 مہینے میں پورے سسٹم میں وہ ہم نے ان کو شیئر کیے ہیں, وہ انہوں نے کافی تسلی کی ہے. مجھے امید ہے کہ یہ اب آسانی ہوگی ان ویزا پروسیس میں. میرا خیال ہے کہ میں نے کوئی چیز چھوڑی نہیں, یادداشت سے میں چل رہا ہوں, کاغذ کافی تھے, لیکن جو ہوا ہے وہ میں نے بتا دیا آپ کو. اب آپ کے کوئی سوال ہوں جلدی سے وہ کر لیں, پھر میری پی ایم کے آفس میں میٹنگ ہے. جی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب بڑی تفصیل سے آپ نے ساری باتیں بتائی ہیں. ایک جسٹس جو سارے لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ فیلڈ مارشل کی جو ملاقات ہوئی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب سے اور اس کے تقریباً 48 گھنٹوں کے بعد پاکستان کی طرف سے ایک اسٹیٹمنٹ آیا کہ ہم نامنیٹ کریں گے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو نوبل پیس پرائز کے لیے. تو یہ تھوڑا سا یہ شامل کر دیں کہ اس میٹنگ میں پاکستان نے فیصلہ کیا, یہ آئیڈیا کہاں سے آیا تھا, کیا یہ آئیڈیا اسرائیل صاحب نے دیا تھا کہ ٹرمپ صاحب کو اچھے آئیڈیا میرے سے نہیں آتا, یا یہ پرائم منسٹر صاحب نے آئیڈیا دیا تھا, یا فیلڈ مارشل صاحب کا آئیڈیا تھا, کسی کا نہیں تھا, تو پرائم منسٹر کا کرنا. دیکھیے لیٹس بی ریئلسٹک. کشمیر کو کے حوالے سے نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار نیوز کانفرنس کر رہے تھے. انہوں نے کہا OIC فورم سے فلسطین سے اظہار یکجہتی کیا. اور وزیر اعلیٰ سندھ بھی اب سے کچھ دیر بعد خطاب کریں گے.